مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک تعالی نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسا پیارا پیغام دیا ہے، ایسے پیارے احکامات دیے ہیں جیسا کسی بھی دھرم اور مذہب میں نہیں۔ عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی، اور اسی لیے وہ اپنے گرجا گھر میں وہ سولی کی شکل بھی لٹکاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکے ہوئے، اور انہوں نے اسی لیے ٹائی کو بنایا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گلے میں پھندا ہم نے ڈال دیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو وہی صلیب کی شکل ٹائی کی شکل میں بنائی ہے کہ لوگ اپنے گلے میں ڈال کر اس کا اعلان کریں کہ حضرت عیسیٰ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تو انہیں کوئی قتل کر سکا نہ انہیں کوئی سولی پہ چڑھا سکا۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اپنی عقل پر چل رہے ہیں اور اپنی عقل سے انہوں نے اس واقعے کو گڑھ رکھا ہے اور اسی انداز سے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر ان کو کسی بھی حال میں قتل نہیں کیا گیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لی۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ کیوں چڑھایا گیا ہے اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ جب چڑھے تو اپنی امت کے لیے چڑھے، اپنی امت کی معافی کے لیے چڑھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر کے انہوں نے اپنی امت کی معافی کا اعلان کر دیا کہ اب میری امت چاہے جو گناہ کرے سب معاف ہے، سب کے بدلے میں سولی پہ چڑھا جا رہا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، پوری امت کے بدلے میں سولی پہ چڑھا جا رہا ہوں، لہذا امت کی معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو گیا، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ الٹے سیدھے کام کرے، چاہے قتل کرے، یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بالکل غلط۔ اللہ کے حبیب نے ہمارا عقیدہ کیا بتایا؟ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اس بھول میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو۔ بیٹی سے فرما رہے ہو، امت تو بہت دور کی بات، اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں اعمال کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس بھول میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو۔ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر اعمال تم نے نہیں کیے، اگر تم نے صحیح راہ اختیار نہیں کی اور اللہ کو نہیں راضی کیا تو پھر میں تمہارے کام نہیں آؤں۔ اپنی بیٹی سے ارشاد فرما۔ تو ہمارا عقیدہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا رہے ہیں کہ ہم کو ہر اعتبار سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھنا ہے، جن چیزوں کو حلال بتایا گیا اس کو حلال سمجھنا ہے۔ اگر اس میں ہم چوک گئے تو اللہ کے حبیب اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں جب یہ جملے، تو ہم کہاں سے اس کے اندر معاف کیے جا سکتے ہیں، ہم کہاں اس میں چھوڑے جا سکتے ہیں۔
تو عیسائیوں کا عقیدہ دیکھ کر کچھ ہمارے بھی عقیدے اسی طریقے کے ہو گئے کہ ہم بھی یہ سمجھنے لگے کہ بس اللہ کے حبیب کی شفاعت کا اعلان ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لہذا اب چاہے شراب پیو، چاہے قتل کرو، چاہے کوئی کام کرو، اللہ کے حبیب ہماری شفاعت فرما دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس عقیدے پر ہم بھی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے پہلے ہی سولی پہ چڑھ کر کے امت کو معاف کرا لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ کے حبیب ہر ایک کو معاف کرا لیں گے، چاہے ہم کوئی بھی گناہ کریں، ہمارے گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم جتنے چاہے گناہ کے اندر پڑے رہیں۔ یہ بھی عقیدہ عیسائیوں کی طرح عقیدہ بنتا جا رہا، جبکہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر صحابہ کو ان چیزوں سے ڈرایا، ان چیزوں کو بتایا۔ ایک شخص بڑے جہاد کے اندر بڑے کارنامے انجام دے رہا تھا، خوب جو ہے لوگوں کو گرا رہا تھا اور جنگ کا میدان پورا فتح کیے جا رہا تھا اور پوری طریقے سے فتح کے جھنڈے لہرا رہا تھا۔ سارے صحابہ کہنے لگے یہ تو جنت میں داخل ہو گیا، یہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک موت کسی کی صحیح نہ ہو جائے، موت تک آدمی کی زندگی کا اعتبار ہوگا، آخری وقت تک جب تک کوئی شخص پورا پیارے حبیب کے طریقے پر رہے گا وہ جنتی ہوگا۔ خالی اس طریقے سے میدانوں کو فتح کر لینے سے وہ جنت میں نہیں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ زخم لگا اس کے، اور زخم اتنا گہرا ہوا کہ تکلیف اتنی گہری ہوئی، اور اس تکلیف کے اندر اس نے اپنی تلوار اپنے سینے میں بھونک لی اور خودکشی کر کے وہ مر گیا۔ اللہ کے حبیب کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان فتح کر رہا تھا اس کے سینے میں اس کی تلوار لگی ہوئی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ اپنے جو ہے سینے کے اندر تلوار کو داخل کر کے، پوچھا گیا تو بتایا تکلیف اس کو بہت تھی، زخم اتنے آ گئے تھے کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس نے اپنی تلوار اپنے سینے میں ڈال کر کے خودکشی کر لی۔ اللہ کے حبیب جہنم میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تو فرمایا دیکھو سارے کام اچھے ہو رہے ہیں، سارے کام بہتر، ایک کام صرف اللہ کے حبیب کے خلاف کر لیا۔ اللہ کے حبیب نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھ لیا اور اس تکلیف کے اندر خودکشی کر لی۔ اس خودکشی کی وجہ سے اللہ کے حبیب میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں چلا گیا، یہ جہنم میں چلا گیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ چاہیں کریں، سب چیزیں حلال ہیں، صرف وہ محبت ہونی چاہیے، اس کے اندر ساری چیزیں حلال ہو جاتی۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، ایمان والے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی غلط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ڈر رہے ہیں ایک ایک چیز میں، جبکہ کتنی بشارتیں آپ کے بارے میں۔ کہیں تو اللہ کے حبیب یوں ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ کوئی کم بشارت ہے؟ کتنی بڑی بشارت ہے جنتی ہونے کی۔ کہیں فرما رہے ہیں کہ 10 لوگ جنت میں ایک ساتھ نام لے رہے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جنت میں چلا گیا، عمر جنت میں ہے۔ کہیں ارشاد فرما رہے میں معراج میں گیا تھا، عمر تمہارا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا، میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھوں میرے غلام عمر کا محل کیسا ہے، لیکن میں نے بغیر تمہاری اجازت کے اندر داخل ہونا گوارا نہیں کیا۔ کیا فرمان ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حیا آئی، عمر تمہارے گھر میں بغیر تمہاری اس کے داخل ہو جاؤں، میں نے تو اندر داخل ہو کے تمہارا محل نہیں دیکھا، لیکن تمہارا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ اندازہ لگائیں ہے تو عمر کا کیا مقام ہے، کس کس انداز کی بشارتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے منافقین کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، ان کا ایمان پر خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں دیکھنے میں، لیکن یہ جہنمی ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے سب کے نام بتا دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں اللہ کے حبیب نے لیا؟ یا رسول امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو اللہ کے حبیب کی کیسی کیسی بشارتوں کے مستحق ہیں کہ نہیں، مجھے یقین دلا دو کہیں میرا نام بھی تو اس میں شامل نہیں ہے، کہیں اللہ کے حبیب نے میرا نام بھی تو اس میں نہیں بتا دیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، سارے کام کرنے کے بعد بھی، ایک ایک عمل کرنے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں، اور کس کس انداز سے ڈر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں۔ یہ ہے اصل ساری چیزیں جو اللہ کے حبیب کی امتی کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے حرام کام ہم کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سفر ہو گیا نیپال بارڈر کا، لکھیم پور کھیری کے
تو اب یہاں سے نکلے صبح کے ٹائم میں، تو یہاں سے نکلتے ہوئے وہاں تک پہنچتے میں نہ جانے کیا کیا نظارے میں نے دیکھے، کبھی نہیں دیکھے تھے، پہلی مرتبہ دیکھے۔ بدایوں، بریلی، سب اس علاقے سے ہوتا ہوا گیا، ہر جگہ پر ایک نئی چیز نظر آئی۔ کہیں پر تو ایسی آتش بازی ہو رہی تھی، 20 سڑک چوراہے پہ رکھ کر کے ایسے ایسے پٹاخے اور ایسے ایسے داغے جا رہے تھے، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آدمی حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا بس اللہ کے حبیب کا نام تو لے رہے ہیں، سب چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ کہیں شراب کے دھوئیں مست ہیں لوگ، شراب کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، لڑک رہے ہیں، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ شراب پینے والا اللہ کے حبیب نے کیسے کیسے ڈرایا ہے، شراب کی کیسی حرمتیں بتائی ہیں، کیسی زیادہ اس کو حرام ہونے کے بارے میں کس کس انداز کے جملے ہیں کہ شراب کوئی کسی کو اٹھا کے دے، کوئی راستہ بتائے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے گا۔ لعنت کے اندر شراب کس قدر حرام کی گئی ہے، کس انداز سے حرام کی گئی ہے۔ کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو کوڑے اتنے لگائے جائے چاہے یہ جیے یہ مر جائے، لیکن آدمی محبت میں شراب کو بھی حلال بتا رہا ہے، پٹاخوں کو حلال بتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ لکھیم پور کے ایک علاقے میں جانا، وہ رات کا 12 بج رہا تھا، رات کا 12 بج رہا تھا، عورتیں ہی عورتیں سڑک پر تھیں، اور مردوں کے بیچ میں اور مرد کم نظر آ رہے تھے، عورتیں ہی عورتوں سڑک بھری ہوئی تھی، راستہ جام تھا، نکلنا آگے تھا۔ اسی جام میں کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص جان پہچان والا مل گیا، اس نے کہا ارے آپ یہاں جام میں پھنسے ہوئے، آئی جب تک ہمارے گھر میں چائے پی لیجیے۔ تو اتر کر کے ہم اس کے ساتھ چائے پینے جانے لگے۔ جب رات کا 12 بج رہا ہے، جب ہم گلی میں ایک سنسان والی گلی میں گئے تو دیکھا موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے یا رسول اللہ کے لگے ہوئے، اور اس اندھیرے میں کھڑے ہو کر عورتیں جوان مردوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے موقع تلاش کیا ہے، جلوس میں نکلے ہیں، گلیوں میں جا کر کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رنگ للیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے جلوس نکل رہا ہے محمدی کا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سے؟ آپ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور ابھی دیکھا، اسی ربیع الاول میں دیکھا۔ اس انداز سے اللہ کے حبیب کی عشق کا نعرہ بنایا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کوئی اس کی خلاف کر کے دکھائے، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ کیسے جملے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم بھی جانے لگے، اور ہم کو پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ سارے حرام کام ہم نے حلال کر لیے ہیں، بینڈ باجا حلال کر لیا ہے اللہ کے حبیب کی محبت کے نام پر، ناچنا حلال کر لیا ہے اللہ حبیب کی محبت کے نام پر۔ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، راستے جام کر رکھے ہیں، لوگوں کے راستے نہیں نکل رہے ہیں، ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے، ہارن بجا رہی ہے، جیسے غیروں کا طریقہ تھا وہی ہمارا بھی ہو گیا۔ آخر اللہ کے حبیب کا کیا تعارف ہم کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کو ہم کیا لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے جس چیز کو حرام کیا ہے قیامت تک حرام رہے گی، محبت میں حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ جن چیزوں کو حلال بتایا ہے قیامت تک حلال رہے گی، محبت میں وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کو ماننا ہے، اسی پر ہم کو جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ محبت کرنا ہے تو ہم کو سیکھنی پڑے گی صحابہ کرام سے۔ ایک شخص نے ریچھ پال رکھا تھا، بڑی اس کو محبت تھی، ریچھ کو اس سے محبت تھی، اسے ریچھ سے محبت تھی۔ رات کو وہ دن میں سو رہا تھا، مالک ریچھ بیٹھ کے نگرانی کر رہا تھا، اس پر مکھی نہ بیٹھے، اس کے پاس کوئی آ نہ جائے۔ اس نے دیکھا ریچھ نے ایک مکھی آ کر کے ہمارے مالک کے چہرے پر بیٹھ گئی، اس نے اڑا دی۔ لیکن مکھی کی تو عادت ہوتی ہے آپ کہیں سے اڑائیں تو دوبارہ ضرور آئے گی، لہذا جب اس نے دوبارہ اڑائی تو پھر آ کر وہیں بیٹھ گئی، پھر اس نے اڑائی، پھر اس نے اس نے کہا ریچھ نے کہ میرے مالک کو پریشان کر رہی ہے، اور میرے مالک کو سونے نہیں دے رہی ہے، اور میرے مالک کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے۔ ریچھ کو غصہ آ گیا، اور یہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے پتھر اٹھا کے لایا۔ ریچھ کو کہنے لگا اچھا اب کی بیٹھ کر کے دکھلا۔ اب مکھی تو اللہ نے بنائی اسی لیے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی عقل ٹھکانے لگائی جائے، ایک مکھی تم کنٹرول نہیں کر سکتے، تم دنیا کیا کنٹرول کرو گے؟ یہ ہم نے جسے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے وہی تمہارے قبضے میں۔ ایک مکھی کو تم ایک مچھر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ مکھی پھر آ کے بیٹھ گئی۔ اس ریچھ نے نشانہ تاک کر کے اور وہ پتھر اٹھا کر کے اس مکھی پہ مارا کہ اس کی چٹنی بنا دوں گا۔ اب وہ مکھی جو مارا تو اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی تھی، بجائے مکھی کے چٹنی بننے کے اس کے مالک کی چٹنی بن گئی، اس کا منہ چپٹ گیا اور وہ مر گیا، اور مکھی توڑ کے یہ گئی وہ گئی۔ یہ اس نے محبت میں کیا ہے۔ لوگوں نے پکڑا یہ ریچھ نے کیا کیا؟ مالک کو مار دیا۔ کہ نہیں یہ محبت میں کیا ہے، یہ محبت میں کیا ہے۔
غصے میں نہیں کیا, دشمنی میں نہیں کیا, محبت تو کر رہا ہے ریچھ, لیکن اپنے مالک کی بھی جان لے رہا ہے. اگر ہماری محبت ایسی ہوئی تو ہم اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھیں گے, اپنی اللہ کے حبیب کے امتی ہونا بھی گنوا بیٹھیں گے, اور ہم محبت ہی کرتے رہ جائیں گے, ہمارا ایمان بھی اس میں چلا جائے گا. اس لیے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے, جیسی محبت انہوں نے سکھائی ہے ہم کو اس پہ مر مٹنا ہے, اس پہ ذرا بھی کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے. اللہ کے حبیب کا وہ طریقہ ہم پیش کریں کہ لوگ چلا چلا کے کہنے لگے یہی حق ہے, یہی سچ ہے, اللہ کے حبیب جو لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز جو اللہ کے حبیب کے پاس ہے. اللہ اس عقیدے کے ساتھ, اسی لگن کے ساتھ, اسی طلب کے ساتھ ہم سب لوگوں کو جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے.